سورہ انفال جو 9ویں سپارے میں ہے، یہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ و رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں میل رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ و رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے 2 روایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا، ہم تمہارے پشت بنا تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے، اس پر یہ آیت نازل